امیر شہر امامت میرے حسین سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، پروگرام پنڈی بال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد وسیم اللہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عالم اسلام کی اس عظیم شہادت کے حوالے سے کہ جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہمیں حق و صداقت کا ناقابل فراموش درس دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت حق کے لیے تھی اور آپ نے صلاح کی تکلیفیں جو کاٹی ہیں وہ عزت کے لیے تھی۔ اہل بیت کا ایک ایک بچہ شیر بن کر میدان میں آیا اور اس نے یزید کے اور اس کے حواریوں کے پرچے اڑا دیے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین، پنڈی بال کے پروگرام کے آج ہمارے مہمان ہیں علمی اور روحانی اسکالر جناب حضرت علامہ صاحبزادہ محمد نفیس القادری صاحب، ڈائریکٹر مرکز ریاض الاسلام راولپنڈی کے۔ سب سے پہلے صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور بات شروع کرتے ہیں کہ آپ سر ہمیں یہ بتائیں کہ ماہ محرم الحرام اور بالخصوص آج کا جو دن ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے اور 12 مہینوں میں اس کی انفرادی کیا نسبت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا غوث الثقلین۔ میں سب سے پہلے محمد وسیم جنجوعہ صاحب آپ کا اور آپ کے نیوز چینل کا شکر گزار ہوں کہ آج کے ببرکت دن ماہ محرم الحرام کے عظیم مقدس برکتوں والے ماہ میں 10 محرم کو آپ کو یہ سعادت ملی کہ آپ اس عظیم ہستی کے بارے میں جنہیں راکب دوش مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جو سید الشہداء ہیں، جو امام عالی مقام ہیں، جو میرے نبی کے نواسے ہیں، حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے ماہ محرم الحرام کے 10ویں دن کو صرف ایک اپنی جان کا نہیں بلکہ اپنے ساتھ ان 72 تنوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے نانا کے دین کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا گیا۔ آپ کا جو سوال تھا ماہ محرم الحرام سے، یہ محرم جو ہے یہ بڑی 12 مہینوں میں ایک فوقیت اور ایک اہمیت اور ایک حیثیت کا مالک ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکرم المحرم اکرمہ اللہ دخل فی الجنہ۔ فرمایا جو شخص صرف محرم کی تعظیم کرتا ہے اور اس تعظیم کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت عطا فرمائے گا۔ صرف تعظیم کی وجہ سے جو محرم کی تعظیم توقیر کرے، جو محرم کا ادب کرتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ جنتی ہو گیا۔ اور پھر اس ماہ مقدس کی 1 محرم کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے داماد رسول بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، آپ کی یوم شہادت ہے۔ اور پھر اسی مہینے کے 10 تاریخ کو جو قربانی آپ کے نواسے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دی، یہاں یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں۔ آپ دیکھیے کہ ماہ محرم الحرام میں جو شہادت ہوئی حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی میدان کربلا کے اندر، اور الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں چند ماہ پہلے اس میدان کربلا کو اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔
جہاں پہ امام پاک نے اور امام پاک کے ان 72 تنوں نے قربانی دی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے شعبان میں، شعبان المعظم میں، اور آپ ذرا اس مہینے کی بھی تاریخ دیکھیے، اس میں شہادت ہوتی ہے، اس میں ولادت ہوتی ہے۔ شہادت والے مہینے کی عظمت کتنی ہے اور ولادت والے مہینے کی عظمت کتنی ہے کہ اس ولادت والے مہینے کی نسبت بھی اللہ کے محبوب نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کو اللہ کے محبوب نے اپنا مہینہ قرار دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے محبوب کا نواسا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسا، تو جس میں ولادت ہوئی وہ حضور کی نسبت سے وہ مہینہ بھی عظمت والا ہو گیا، اور جس مہینے میں حضرت امام عالی مقام کی شہادت ہوتی ہے وہ مہینہ بھی ایسی عظمت والا، ایسے مقام والا ہے کہ صرف اس کی تعظیم اور توقیر کرنے والا جنتی بن جاتا ہے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ ہیں تو وہ آپ سے ہم سننا چاہیں گے، آپ وہ بیان فرمائیں۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام آپ کے بارے میں تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار حدیث، بے شمار۔ میں ذرا قرآن کی طرف چلتا ہوں، اللہ کریم نے کیا قرآن مجید میں خوب ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ اعلان کر دیجئے لا اسألکم، میں تجھ سے کسی چیز کا بھی سوال نہیں کرتا، کوئی چیز نہیں مانگتا، کچھ سوال نہیں کرتا۔ میں نے تمہارے لیے مکہ چھوڑا، مدینہ میں آیا، ہجرت کی، میں نے تکالیف برداشت کی، یعنی کائنات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی سب کے سامنا ہے کس طرح آپ نے گزاری، مگر کسی شے پر کوئی اجرت طلب کرنے کا اللہ کے محبوب نے سوال نہیں کیا، مگر اللہ نے فرمایا پیارے تو بتا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں، وہ کیا؟ لا اسألکم، پہلے نفی فرمائی پھر اس بات فرمایا کوئی سوال نہیں کرتا مگر ایک شے مانگتا ہوں۔ بولا وہ کیا شے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، فرمایا جو میرے قرابت والے ہیں ان سے محبت رکھنا۔ اور یہاں ایک جو خاص جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو نفیس جملہ ناظرین اور سامعین کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں رب العالمین نے جو اپنے محبوب کو حکم فرمایا وہ محبت کا نہیں فرمایا، وہ مودت کا فرمایا۔ محبت کا درجہ نیچے ہے، مودت کا درجہ اوپر ہے۔ اہل علم اور عشاق نے اس کی خوبصورت تفسیر بیان کی، وہ کہتے ہیں محبت اور مودت میں یہ فرق ہے کہ جو مچھلی ہوتی ہے اس کو پانی سے محبت نہیں ہوتی بلکہ مودت ہوتی ہے۔ ایک لمحہ بھی جو ہی مچھلی پانی سے جدا ہو تو مچھلی مردہ ہو جاتی ہے، زندہ نہیں رہتی، کیونکہ اسے پانی سے مودت ہے۔ اسی طرح ایک لمحہ بھی اگر حضور کے امتی کے دل سے اہل بیت کی مودت نکل گئی تو گویا وہ بے ایمان ہو گیا، گویا وہ بے ایمان ہو گیا۔ کیوں کہ اہل بیت کی مودت مومن کے لیے وہ بہت ضروری ہے، اور اس میں بے شمار، یہ تو قرآن کی بات تھی، المودۃ فی القربى، قرابت داروں سے محبت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث میں چند ایک آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا من احب حسنا فحسینا فقد احبنی، فرمایا جس نے میرے پیارے حسن اور حسین سے محبت کی فقد احبنی، اللہ کے محبوب نے فرمایا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ فقد احبنی فقد احب اللہ، فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے گویا وہ خدا سے محبت کرتا ہے، اور جو خدا سے محبت کرتا ہے فرمایا دخل فی الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا من ابغض حسنا فحسینا، جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا فقد ابغضنی، گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ فقد ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا گویا مجھ سے رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا گویا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ فرمایا جس نے خدا سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو حسن و حسین کی محبت یہ جنت کا ٹکٹ ہے، اور حسن و حسین سے بغض یہ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اپنے پیارے نواسوں کے بارے میں کتنی خوبصورت
خوبصورت ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جو دونوں میرے شہزادے ہیں نا، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہاں ایک نفیس جملہ میں سامعین کی سماعتوں کی نظر کروں، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو یہ جنتی نوجوانوں کے سردار تو ہو گئے، تو جنتی نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، تو جو بزرگ ہوں گے، جو بوڑھے ہوں گے جنت میں، ان کا سردار کون ہوگا؟ تو یہ نفیس جملہ میں آپ کی وساطت سے آپ کے سننے والوں کو، سامعین اور ناظرین کو بتاؤں کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جنت میں سارے جوان ہوں گے، اور اہل بیت، ان اہل بیت کے یہ پھول، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ ماجدہ راکعہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہنہ، وہ عظیم خاتون ہیں جو میرے نبی کی بیٹی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی وہ بیٹی جس کے لیے آقا کریم علیہ السلام اپنے نشست سے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ جنتی خواتین کی سردار سیدہ کائنات ہیں، اور جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ گویا پتہ یہ چلا کہ ان کی محبت، ان کی مودت ہمیں جنت میں لے کے جائے گی، اور اگر کسی کے دل میں ان عظیم ہستیوں کے بارے میں تھوڑا سا بھی بغض ہوا تو وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین سرکار سے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حسین علیہ السلام سرکار سے کس طرح ہیں؟ تاجدار کائنات علیہ السلام کا وہ فرمان جس کا آپ نے ذکر فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کا جو پہلا جملہ ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، یعنی حضرت امام عالی مقام حسین علیہ السلام جو حضور کی ذریت میں سے، حضور کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا بیٹا کہا، ان کو اپنا، ان نواسوں کو آپ نے اپنا بیٹا کہا۔ حسین منی، اللہ رب العالمین کے محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت امام عالی مقام کو اپنی ذریت بخشی، اپنی ذریت بخشی۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، فرمایا میں حسین سے ہوں۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ وہ اہل عشق نے کیا خوبصورت اس کی تشریح بیان کی، فرمایا کہ حضرت امام علی مقام ولادت سے لے کر کربلا تک، ولادت سے لے کر کربلا تک حضرت امام علی مقام امام حسین نبی پاک سے تھے، اور کربلا سے لے کر آج تک تاجدار کائنات علیہ السلام حسین سے ہیں۔ کیوں کہ آقا علیہ السلام کے دین کی بقا جو ہے وہ حسین سے ہے۔ انہوں نے تاجدار کائنات علیہ السلام نے امام علی مقام کو ذریت بخشی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کے دین کو بقا بخشی ہے، اور دین جو قیامت تک زندہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی جو آج 10 محرم الحرام کو میدان کربلا کے اندر صرف 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 20 25 نہیں، بلکہ 72 تن آقا کریم علیہ السلام کے دین کی خاطر قربان کر کے قیامت تک کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اسی لیے آج ہر ایک یہ کہتا ہے کہ حسین صرف ایک قوم کا نہیں، حسین ایک نظریے کا نہیں، نظریے کا نام نہیں ہے، بلکہ حسین علیہ السلام کا جو مقام اور آپ کا جو پیغام میدان کربلا سے اٹھا وہ کیا تھا کہ حسین میرا، حسین تیرا، حسین رب کا، حسین سب کا۔ حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں آذان نہ ہوتی، بشر کے چہرے پر زنگ ہوتا، انسان کا اور ہی رنگ ہوتا۔ یہ جو انسان کو انسانیت بخش دی گئی ہے، یہ جو بشر کے چہرے پہ رونق آئی ہے، جو اسلام کو زندہ کیا ہے، یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی جو آج کے دن 10 محرم الحرام کو میرے امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے خاندان سمیت 72 تنوں کو تاجدار کائنات علیہ السلام کے دین کی خاطر قربان کیا۔ یہ اس کا ثمرہ ہے کہ آج الحمدللہ
جب مسلمان نماز پڑھتا ہے، نماز کے اختتام پہ جاتا ہے، تو اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ جو پہلے میں نے عرض کر چکا ہوں کہ اہل بیت اطہار اور امام حسن اور امام حسین، حضرت علی پاک اور سیدہ کائنات، ان کی جو محبت وہ مودت میں تبدیل کر دی گئی ہے، اور اس کا واضح اشارہ یہ دیا گیا ہے کہ نماز کے اختتام پر آپ کی نماز تب مکمل ہوتی ہے جب آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام کے ساتھ جناب پنج تن جو ہیں، جو اہل بیت ہیں، ان اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں بھی آپ صلاۃ بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد پر بھی صلاۃ پڑھتے ہیں اور آل محمد پر بھی صلاۃ پڑھتے ہیں۔ گویا کہ نماز ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ ان کی محبت اتنی ضروری ہے کہ اللہ نے اپنی نماز کے اندر جہاں اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا حکم فرمایا، وہاں اس کے ساتھ آل محمد پر بھی درود کا حکم فرمایا۔ سردار صاحب، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جو ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے، جنت کے سردار ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس لیے عظیم شہادت بنی کہ اس شہادت کی بشارت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں فرما دی تھی۔ آپ دیکھیے کائنات میں بڑی بڑی شہادتیں ہوئی، بے شمار شہادتیں ہوئی، لیکن جو مقام، جو مرتبہ، جو افضلیت، جو فضیلت، جو مرتبہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کو ملا، وہ کسی اور کو نہ ملا۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، شہادت کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں نے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا، جیسے رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں، انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ زندہ ہے مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم نہیں جان سکتے کہ یہ کیسے زندہ ہے۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شہادت کے مالک ہیں کہ جن کی شہادت کا تذکرہ آقا دو جہاں رحمت للعالمین تاجدار ختم نبوت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے حیات طیبہ کے اندر اس شہادت کی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرا بیٹا حسین میدان کربلا کے اندر شہید ہوگا اور فلاں ہجری کو ہوگا۔ تو ان کی شہادت کو یہ مرتبہ اس وجہ سے اتنا عظیم کر دیا گیا کہ ان کی شہادت کا تذکرہ خود زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا۔ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت، وہ عظیم شہادت کیسے بن گئی، اس کی خوبصورت کیفیت کسی عاشق نے کیا خوب بیان کی۔ انہوں نے کہا حسین اب بھی زندہ ہے، کربلا کی خاک سے پوچھو، حسین اب بھی زندہ ہے، کربلا کی خاک سے پوچھو، خدائے لم یزل سے صاحب لولاک سے پوچھو، خدائے لم یزل سے صاحب لولاک سے پوچھو، علی اصغر علی اکبر سخی عباس کا درجہ کس و ناقص سے مت پوچھو، قرآن پاک سے پوچھو۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے وہ 72 تنوں کی وہ عظیم شہادت ایسی شہادت بن گئی کہ جس شہادت کا تذکرہ کبھی اللہ کا قرآن کرتا ہے، کبھی میرے مصطفیٰ کا فرمان کرتا ہے۔ امیر شہر امامت میرے حسین سلام، رئیس راہ سعادت میرے حسین سلام، جمال رنگ علی و کمال بو بطول، جمال رنگ
مثال روح رسالت میرے حسین سلام.